اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ کسی دوسرے کے نکاح میں اگر عورت ہے، وہ شادی شدہ ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ محصنات اس کو کہتے ہیں۔ البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ میں آئیں۔ جنگ میں آ گئی، وہ کسی کی بیوی تھی، اب آ گئی تمہارے پاس۔ یہ جنگ کون سی ہو؟ جو اسلامی جنگ ہو، دین کے غلبے کے لیے جنگ ہو، فی سبیل اللہ جنگ ہو، اور غیر مسلم سے ہو۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ یعنی مال کے ذریعے سے مراد حق المہر ان کو دینا ہے اور پھر ان سے نکاح کرنا ہے، تو اس صورت میں وہ تمہارے لیے حلال ہو سکتی ہیں۔ اور نیت کیا ہو؟ محسنین غیر مصافحین، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ یہ کام نہیں کرنا۔ نیت کیا ہو؟ شادی کرنی ہے، ایک گھر بنانا ہے اور خانہ آباد کرنا ہے۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا تم ان سے لطف اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ یہ فرض ہے۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر سمجھوتا کوئی ہو جائے کہ ابھی دینا ہے یا بعد میں دینا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ علیم اور دانا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہوں۔ کسی کی لونڈی ہے، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور مومنہ ہو۔ یہ شرط ہے کہ وہ مومن بھی ہو، اس لیے کہ اللہ اولاد دے گا۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال بخوبی جانتا ہے، ایمان کی قدر کر رہا ہے، خواہ وہ لونڈی کا ہو یا ایک آزاد مرد کا ہو۔ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، لیکن ایمان کی وجہ سے تمہیں یہ فضیلت دی جا رہی ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، لہٰذا ان کے سرپرستوں، ان کے گھر والوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ جس عورت سے بھی نکاح کرنا ہے اس کے ولی کی اجازت سے، اس کے گھر والوں کے علم میں لا کے تب ان سے نکاح کرو۔ محصنات غیر مصافحات، اور یہ سب نکاح اس لیے ہو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں اور آزاد شہوت رانی کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ تو لونڈیاں اگر کریں تو ان پر بھی سزا ہے، لیکن اگر ایک خاندانی لڑکی کرے یا عورت کرے تو اس کے لیے تو پھر ڈبل سزا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ سہولت لونڈی سے نکاح کی تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی جن کو یہ پتہ ہے کہ بھائی میں نے اگر شادی نہ کی تو خدا نخواستہ میں بدکار۔ لیکن وَأَن تَصْبِرُوا، لیکن اگر تم صبر کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ صبر کا مطلب یہ کہ تھوڑا عرصہ اور انتظار کر لو، اللہ نے چاہا تو تمہارے پاس سرمایہ بھی آ جائے گا، تم ایک آزاد عورت سے نکاح کا، خاندانی عورت سے نکاح کا موقع بھی مل جائے گا۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے۔ یہ سب طریقے وہ تھے جو الحمدللہ ماضی میں
ہماری انسانی تاریخ میں جو نیک لوگ تھے وہ بھی اسی پر ہی چلتے تھے، اسی طرح شادیاں کرتے تھے، اسی طرح وہ شرافت کی زندگی گزارتے تھے اور اسی طرح جائز اولاد پیدا کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف متوجہ ہو، تمہیں بات کرے، تم سے غلطیاں ہوں تو معاف کرے، تم معافیاں مانگو تو وہ تمہاری طرف متوجہ ہو کے تمہیں واقعی معاف کر دے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ چاہتا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ واللہ یرید، ہاں اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ یہ خام خواہ کا ایک جھنجٹ ہے۔ اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے تو اور بہت سے راستے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اس راہ پہ ہم لگا دیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقین مانو کہ اللہ تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ یہاں بتایا کہ آپس کے مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، مراد یہ ہے کہ رشوت، چوری، دھوکہ، جھوٹ، سود اور جوئے کے ذریعے جو بھی مال ایک دوسرے کا ہم بٹورتے ہیں یہ سب باطل طریقہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ بھی قتل ہوگا کہ میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے بٹوروں گا تو دوسرے کے دل میں ایک کینہ، غصہ وہ پالے گا اور پھر موقع اٹھائے گا تو اس بندے کی خبر لے گا، اور خبر لینے کے لیے وہ ہو سکتا ہے اس کو قتل بھی کرتے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ یہ اس نے احکام تمہیں دیے ہیں، ان پر عمل کرو، یہ اس کی مہربانی ہے، تمہیں بتا رہا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یعنی جو ان کی نافرمانیاں کرے گا تو پھر اس کی سزا بھی یہی ہوگی۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، یہ اگر گناہ تم کرو تو پھر تو یہ سزا ملے گی، اور اگر پرہیز کرو تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے۔ یعنی اس قسم کی اگر خدا نخواستہ بندہ کہ نہیں جی میں نے کرنا ہے، تو سوچئے تو اس میں کون سی خیر ہے؟ ہاں اگر اس سے بچ کے رہے، کبیرہ گناہ نہ کرے، چھوٹے چھوٹے گناہ اگر اس سے ہوتے ہیں تو انسان نیک کام کرتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو سے بھی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھنے جاتا ہے تو نماز پہ بھی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور پھر ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز پڑھتا ہے تو درمیان میں جو گناہ کیے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان سے بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ کہ ہم بڑے گناہوں سے بچتے رہیں، فرائض ادا کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے، بڑی عزت ملے گی وہاں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرتے رہا کرو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے فضل کی دعا کرو، یہ نہ کرو کہ اللہ اس کے پاس کیوں ہے، چھین لے مجھے دے دے، نہ، یہ کہہ سکتے ہو اللہ جس طرح تو نے اس پر اپنا فضل و کرم کیا ہوا ہے ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نواز۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی زندگی میں ان کا کچھ حصہ ہے تو دے دو بس۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مثال کے طور پر مواخات کرائی مسلمانوں کی، انصار اور مہاجرین کی، تو اس میں کہہ دیا
اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اب والدین اور رشتہ داروں کے حصے مقرر کر دیے ہیں، لیکن جن سے تم نے عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ بھئی یہ تمہیں میں نے دینا ہے، یہ تمہارا ہے، تو چاہو تو ان کو دے دو، جو ان کا حصہ ہے ان کو دو، اپنی زبان پہ پورے اترو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے خوب نگران ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام کس کو کہتے ہیں؟ ہیڈ کو کہتے ہیں، یا اس کو کہتے ہیں جو ذمہ دار ہو۔ حکومت کے لیے بھی ایک قوام ہوتا ہے، ایک آفس کے لیے بھی قوام ہوتا ہے، اور ایک گھر کے لیے بھی قوام ہوتا ہے۔ جس طرح ایک آفس ہیڈ کے بغیر نہیں چلتا، اسی طرح ایک گھر ہیڈ کے بغیر نہیں چلے گا۔ اور اس میں صرف اتنا کہا ہے کہ مرد فزیکلی چونکہ سٹرانگ ہوتے ہیں، اس لیے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا قوام ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس سے خدا نخواستہ عورتوں کی کوئی توہین نہیں ہے۔ عورت گھر کی ملکہ ہے، گھر کی، اور مرد جو ہے نا صرف قوامیت اتنی رکھتا ہے کہ بس میں کما کے لاتا ہوں، میں ہی بچوں، عورت اور گھر کی تمام ذمہ داری کا ذمہ دار ہوں، میں ہی یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ تو گھر میں اگر اس کی تھوڑی سی بات سن لی جائے تو اس میں کون سی بری بات ہے، اور اس کے مطابق اپنے گھر کو چلایا جائے تو کون سی بری بات ہے۔ قوامیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ڈنڈا لے کے اپنے گھر کو چلانا ہے، ظلم کرنا ہے اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، نہیں۔ قوام کا مطلب یہ کہ گھر کو چلانے کا ایک کوئی ہیڈ ہو، کوئی ذمہ دار ہو، اور وہ مرد ہوتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ پہلی وجہ یہی ہے کہ مرد کیوں قوام ہے، کہ مرد ذرا سٹرانگ ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، عورت کے جسم میں نزاکت ہوتی ہے۔ پھر اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں۔ فالصالحات قانتات، اطاعت شعار ہوتی ہیں۔ اطاعت شعاری ہر وقت ہوتی ہے، لیکن جب مسائل ایسے آ جائیں کہ جس میں واقعی میاں کو شریعت یہ کہتی ہو کہ یہاں تم کہہ سکتے ہو، تم کر سکتے ہو، اور بیوی کو، وہ میاں کہتا ہے بیوی کو کہ بھئی یہ کام مت کرو، تو ایسے موقع پر عورت کیا نیک بن کے اپنے خاوند کی اس بات کو مانتی ہے یا نہیں؟ اگر مانتی ہے تو یہ قانتات ہے۔ ویسے نماز پڑھ لینا، روزے رکھنا اور نیکی کے کام کرنا جو ایک طریقے کے مطابق ہو رہے ہیں، عادت کے مطابق ہو رہے ہیں، وہ ٹھیک ہیں، لیکن جب مشکل مراحل آتے ہیں تو اس موقع پر کیا بیوی اپنے خاوند کا کہنا مانتی ہے یا نہیں؟ اس وقت جو مانتی ہے وہ اصل میں قانتات ہے، ورنہ صالحہ کا کوئی انکار نہیں۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ مرد گھر میں نہیں ہے، کوئی پیچھے آ گیا اجنبی تو اپنے حق کا وہ پورا نگرانی کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ۔ پہلا کام یہ کرو، انہیں سمجھاؤ۔ واعظ کہتے ہیں فعظوہن، واعظ کہتے ہیں بڑے محبت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ کسی کو نصیحت کرنا۔ تو بیوی اگر خدا نخواستہ اپنے مرد کے خلاف سارے کام شروع کر دیتی ہے اور اکھڑ مزاج ہو رہی ہے، کوئی کہنا نہیں مانتی، معاملات کو الٹ پلٹ کر رہی ہے، تو ایسی نشوز کے وقت مرد کا کام سب سے پہلا کیا ہے کہ فعظوہن، کہ ان کو وہ واعظ کریں، ان کو سمجھائیں۔ علماء کا کہنا یہ کہ یہ کنٹینوسلی واعظ ہو، ایک دفعہ نہیں، بار بار ہو، اور اگر پھر بھی یہ واعظ اثر نہیں کرتا تو وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو۔ پھر یہ دوسرا سٹیپ اٹھاؤ، بستر الگ کر لو، کیونکہ ایک سمجھدار عورت سمجھ جاتی ہے کہ اب میاں کی ناراضگی ذرا بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہ مناسب نہیں ہے، یہ گھر ٹوٹ نہ جائے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر بستر علیحدہ کرنے کے باوجود بھی خاتون پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تو وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو،
یہ مار کیسی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی مار ہو غیر مبرح، جو جسم پہ کوئی نشان نہ چھوڑ جائے۔ جی ہاں، جسم پہ کوئی نشان نہ چھوڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک لے کے جسم کے موٹے حصے پہ جہاں گوشت ہے آپ نے وہاں مارا کہ اس طرح مار مارے انسان۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر ان تینوں میں سے کسی مرحلے پر وہ تمہارا کہنا مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو خام خواہ ان پر دست درازی کرنے کے لیے بہانے مت تلاش کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، یقین رکھو کہ اوپر اللہ بھی موجود ہے جو بڑا ہے اور بالا تر بھی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اللہ کی اس بندی کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو، وہ چیک کر رہا ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے تمہاری۔ تو اس لیے معاملات کو سلجھاؤ، بگاڑو نہ۔ خام خواہ کی ضد یا خدا نہ خاصا غصہ اپنے دل میں پال نہ لو کہ میں نے اب اپنی بیوی کو ساری زندگی تنگی کرنا ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی کوئی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ طریقہ یہی بتایا کہ دونوں طرف سے ایک ایک بندہ آئے، دونوں سے ملیں اور دونوں کے مسائل سنیں، اور پھر اس کے بعد اگر اللہ نے چاہا تو دونوں چاہیں گے کہ ہماری اصلاح ہو تو اللہ ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی موافقت ضرور پیدا کر دے گا۔ اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن لڑائیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خاندان توڑ دیا جائے، بلکہ ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کرنا پڑتی ہیں۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے کہ کون سا راز کوئی پوشیدہ کر رہا ہے یا کون سی ایسی غلطی ہے جو لوگ مان نہیں رہے، یا یعنی لڑکی نہیں مان رہی یا لڑکا نہیں مان رہا، شوہر نہیں مان رہا یا بیوی نہیں مان رہا، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اس کا عبادت گزار بن جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے، عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہ عاجزی اس کا ایک اخلاق بن جاتی ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دیکھیے اب اخلاق کی بات۔ اللہ کا بندہ بن گیا تو سب سے پہلے یہی کہ والدین کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے۔ جو شخص والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ واقعی میری عبادت میں عاجزی ہے، تواضع ہے، اور عبادت کر رہا ہے مگر والدین کے ساتھ اس کا حسن سلوک نہیں ہے، تو اس کو اپنی عبادت گزاری کو ذرا چیک کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ رب جو مجھے عاجز بناتا ہے وہ نماز کے اندر تو میں بن جاؤں مگر نماز کے باہر نہ بنوں، اور وہ بھی والدین کے ساتھ۔ والدین کا بہت بڑا حق ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ہمسایہ رشتہ دار جو ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی ہمسائے سے بھی حسن سلوک۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو کے ساتھی سے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر سے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی لونڈی غلام۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، احسان کا معاملہ رکھو ان سب کے ساتھ۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے کہ میں بڑی شے ہوں، میں کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا کروں، میں تو توقع کرتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، مگر میں جو کچھ کر لوں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ فخر اور
الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، یعنی خود بھی خیر کے کام نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں ہاتھ روک لو، یہاں خرچ مت کرو اچھے کاموں کی طرف، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے وہ چھپاتے ہیں، وہ نہیں ظاہر کرتے، کہتے میرے پاس تو کچھ نہیں، حالانکہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا شکر ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو کم از کم وہاں خرچ تو کر دیا جائے۔ والذین ینفقون اموالہم، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آ گئی۔ یعنی شیطان تو ہمیشہ برائی کی ترغیب دیتا ہے، کنجوسی کی ترغیب دیتا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے یہ خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں تم پیسے خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، تمہاری تو اتنی ضرورتیں ہیں، اب بتائیے یہ کون میرا نقصان کر رہا ہے؟ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، آخر ان لوگوں پر کیا آفت آتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہتا، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا ٹھکانہ، اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے، یعنی جو حق ہے اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر اللہ کے رسول آپ کو بھی گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ کیا آپ نے ہماری یہ ساری باتیں، نصیحت کی باتیں ان تک پوری پہنچا دی یا نہیں؟ کیا انہوں نے سن لیا تھا یا نہیں؟ پھر ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے سنا کہ نہیں، جانا کہ نہیں؟ یہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ برا حال دیکھیں گے، برا انجام دیکھیں گے، شرمندہ الگ ہوں گے، رب کی عدالت میں کھڑے ہونے سے ڈریں گے، اور پھر اپنے حال پہ بھی دیکھیں گے کہ ہم نے ماضی میں کیا کمایا، دنیا میں ہم نے کیا کیا، کیا اللہ تعالیٰ آج ہمیں ریوارڈ دے گا یا سزا دے گا، تو یہ خواہش ہوگی ان کی۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ وہاں یہ کوئی بات اپنی اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ جی ہاں، جو کچھ ہوگا ہاں کرتے جائیں گے، اگر نہیں بولیں گے تو ان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ان کا انگ بول کے بتائے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اور پھر یہ بات بھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاں آیت ہو رحمت کی درخواست کی، وہاں خدا نہ خواستہ تم لعنت کی درخواست کر رہے ہو۔ اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، تب جا کے تم نماز پڑھو۔ بس یہ پہلا حکم آیا تو لوگوں نے اپنے ٹائمنگ سیٹ کر لیے کہ نماز کے وقت نشہ ختم ہو جانا چاہیے اور نماز ہم وقت بر وقت اور باجماعت پڑھ سکیں۔ تو اس طرح ہر وقت جو پینے کی عادت تھی وہ ذرا تھوڑی سی آرگنائز ہو گئی، اور درمیان میں جو گیپ آیا وہ گیپ آ گیا کہ جب کہ انسان بالکل ہوش میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنبی آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا، اور جب تک وہ پاک نہ ہو اسے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ راستہ سے گزرتے ہو۔ اگر راستہ مسجد میں بنا ہوا ہے
گھر کا راستہ، کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تم مسجد سے گزر سکتے ہو۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ بس پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے جب پانی نہ ملے، یا اسی طرح کی کوئی صورت ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، پانی نہ ملے، تو ایسی صورت میں رفع حاجت کے لیے بھی پانی چاہیے ہوتا ہے، وہ نہیں ملتا تو انسان ڈھیلا استعمال کر لیتا ہے، مرد آدمی۔ چلے نستنجا تو ہو گیا، لیکن وضو کرنا ہے یا نہانا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں انسان پانی نہیں ہے تو تیمم کرے۔ یہ وضو کا نعم البدل ہے، بشرطے کہ پانی نہ ہو، یا پانی کے استعمال میں ضرر ہو، محسوس کرتا ہو بندہ میں نے پانی کا استعمال کیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، نہایا تو بیمار ہو جاؤں گا، تو ایسی صورت میں اس کو تیمم کر لینا چاہیے۔ اور تیمم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پہلے اس سے اپنے چہروں کو اور پھر اپنے ہاتھوں پر تیمم کر لو، مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ یہ ہے، بڑی نرمی کی ہے اس نے کہ مسائل کو آسان کر دیا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ کتاب تو اس لیے دی جاتی ہے کہ انسان اس کو پڑھ کے اپنی سوچ اور عمل کو درست کر لے، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ جو حضرات کو جو کتاب دی گئی اور اس میں ان کو جو آداب طریقے سکھائے گئے وہ احترام کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یہ لوگ جو اہل کتاب ہیں آ کے بیٹھتے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عجیب و غریب الفاظ سے پکارتے ہیں جس میں آپ کی توہین مقصود ہوتی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیتے۔ مثال کے طور پر وہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور کوئی بات کرنی ہو تو کہتے ہیں راعینا راعینا، کہ ہماری ذرا رعایت کیجئے۔ اب یہ کیا ہے؟ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ایکسکیوز می، کسی کو متوجہ کرنا ہو تو وہ کہتے ہیں راعینا، لیکن راعینا کو ذرا کھینچ لیتے، راعینا جس کا مطلب ہے ہمارے چرواہے۔ یہ کتاب دی گئی، کتاب نے ان کو کیا آداب سکھائے، مگر جس قوم نے اپنے نبی کا احترام نہ کیا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے احترام کر سکتی ہے؟ یا موسیٰ یا موسیٰ، یہ لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے تھے، نام لیتے تھے۔ اور پھر اسی طرح جناب ہارون، جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بڑی اذیت بھی پہنچائی۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، یا ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائیں، تو وہ اذیت دیتے تھے۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کہاں وہ عزت کریں گے؟ جب اپنی کتاب پر عمل نہیں تو دوسرا کیسے اس کو برداشت ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کتاب کچھ کہتی تھی کہ بھئی تمہیں اس سے ہدایت ملے گی، مگر وہ ضلالت کے خریدار بنے ہوئے تھے۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ تم بھی اپنی راہ کو کھو دو، تم بھی کفر و ضلالت کا شکار ہو جاؤ۔ تو مسلمانوں کو وہ دیکھتے کہ مسلمان نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا احترام کرتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے رہتے تھے کس طرح کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احترام کو گرایا جائے، اور مسلمان بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ویسے ہی لہجے میں بات کریں، انہی لفظوں میں جس طرح ہم کرتے ہیں۔ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اس نے اب تمہیں خبردار کر دیا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی دشمنوں کے نقصان سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا،
بس اس کی بات مان لو۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو لوگ یہودی بن بیٹھے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، یعنی لفظی اور معنوی تحریف کرتے ہیں، اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا، اور اسمع غیر مسمع وراعنا، یہ اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں۔ سمعنا ہم نے سنا مگر ہم نہیں مانتے، اسمع غیر مسمع، سنو نہ سنائے جاؤ، رائنا ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ اس قسم کی حرکتیں یہ کرتے تھے، اور اللہ تو سنتا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور اسمع، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا اور اسمع اور انظرنا یہ کہتے جس میں کچھ ادب تھا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا، وَأَقْوَمْ اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، یہی کہ کتابوں میں بھی یہی سمجھایا گیا ہے، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، یعنی اس قرآن مجید کو، اور جو اس کتاب کی تصدیق کو تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی تورات کی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں اور یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی ہے، چہرے بگاڑ دیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یا تو تمہاری گردنیں تمہارے تن سے اڑا دی جائیں گی اور اس طرح تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے، یا پھر یہی ہوگا کہ اللہ چاہے تو تمہارے ان چہروں کو کوئی اور چہرہ بنا دے، کوئی اور شکل دے دے، انسانی شکل نہ ہو، یا پھر پیچھے پھیر دیں، یعنی چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں۔ یہ بھی دیکھیے اللہ کر سکتا ہے ایسے، بجائے سامنے دیکھے کہ چہرہ بگاڑ کے اللہ اس کو یوں کر دے، سینہ ادھر ہو اور چہرہ پیچھے ہو، اور وہ بھی بالکل طمس، یعنی اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ٹھپا لگا دیا ہو کہ بالکل فلیٹ ہو جائے۔ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، ہم نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر ہی رہتا ہے، اللہ نے جب چاہا تو وہ کر دے گا، ڈرو اس دھمکی سے۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے شرک بھی چھوڑو اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ گے اللہ باقی سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا فقد افترا اسما عظیما، تو اس نے یقیناً بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ یہ جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا شریک نہیں بنایا ہوا، انسان یہ خود جھوٹ گھڑتا ہے، خود خدا بن بیٹھتا ہے یا کسی کو خدائی کا درجہ دے دیتا ہے، یہی تو شرک ہوتا ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، یعنی تقوی کو تو ایک طرف چھوڑ دیجئے، تقوی تو رہنے دیجئے، محض نسلی فخر ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم نیکوں کی اولاد ہیں، ہمارا خون صاف ہے، ہم جیسا کوئی نہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اس کے بیٹے ہیں، یہ پاکیزگی، ہم مگر کرتوت کیسے ہیں؟ کبھی دیکھا؟ کرتوت دیکھیں تو ایک انسان کو اس کے اندر سے انسانیت کی بھی بدبو آتی ہے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ اور ہے۔
بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے یا پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا، یہ خود ظلم کر رہے ہیں، خود جو زیادتیاں کی انہوں نے اپنے اوپر۔ ایک کتاب ہے، کتاب میں رسول کی تعلیمات ہیں الگ، پھر ان دونوں کو وہ نہ مانیں، کتاب کو ڈسٹارٹ کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا کے مسلمانوں کو پیش کریں، اور پھر اسی طرح اپنی کتاب کی جو گواہی ہے، شہادت ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت میں، آپ کی نبوت کی صورت میں موجود ہے، اس کا بھی انکار کریں۔ تو بتائیے یہ کیسا جھوٹ ہے جو وہ گھڑ گھڑ کے اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو وہ مانتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ضد ہے، ضد، دین کو نہیں ماننا، صحیح کلمات کو نہیں ماننا، لیکن اس کے مقابلے میں جادو، ٹونے ٹوٹکے، غلط کام، حسد، اور پھر طاغوت، اللہ کے سوا ہر معبود کو یا ہر شے کو یا کسی شے کو بڑا درجہ دے دینا اور اس کو خدائی کے مقام پہ بٹھا دینا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا ام لہم نصیب من الملک، کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ یعنی مسلمانوں سے اس لیے حسد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دین کیوں دیا، ان کو کیوں مسلمان بنا دیا، یہ اچھے سے اچھے انسان کیوں بنتے جا رہے ہیں، کتاب کیوں دی، رسول ان کے اندر کیوں بھیجا؟ یہ سارا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا تھا۔ یعنی ماضی میں یہی کچھ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دونوں نسلیں، اسحاق اور اسماعیل کی جو دونوں نسلیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی اور ملک عظیم دیا۔ کیا بادشاہت تھی جناب سلیمان علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، کوئی ایک نعمت ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا۔ یہ بھی ہوا ہے، تھی اولاد ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنی نسبت جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، یا جناب یعقوب علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، یا پھر مکی لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ تو ان میں سے کچھ تو مومن بن گئے اور کچھ نے منہ موڑ لیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو، آیات سے مراد قرآن مجید ہے، آیات سے مراد قرآن مجید کا ایک ایک حکم ہے، آیات سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک آیت ہیں، آیات سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات ہیں۔ جو بھی جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل سڑ جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، اللہ ایسا کر سکتا ہے، اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے میں نے سزا کیسے دینی ہے، کس قسم کے لوگ ہوں اور ان کو کس قسم کی سزا دی جائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔
یہ ہے آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، جہاں نہ خوف ہے نہ غم ہے، اور جہاں نہ اس بات کا ہوگا خیال کہ ہمیں موت آئے گی، کوئی شے نہیں چھینے گی، ہر نعمت میسر ہوگی۔ دنیا خوف کی جگہ بھی ہے، غم کی جگہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ موت آنے کی جگہ بھی ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ ان اللہ یأمرکم، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ بہت اہم اصول ہے۔ امانتوں سے مراد ایک تو امانت ہوتی ہے نا کہ مجھے کوئی اپنی امانت کوئی رقم دے گیا 1,00,000 روپے اور کہا کہ بھائی مہینے بعد میں آپ سے لے لوں گا، تو یہ امانت کے طور پر آپ رکھ لیجئے۔ میں نے رکھا، مہینے بعد آیا، میں اس کو دے دوں ایز اٹ از، اس میں کوئی رد و بدل نہ کروں، نہ ان کو کھاؤں، نہ اپنے ذاتی استعمال میں لاؤں۔ جی ہاں، کیونکہ ذاتی استعمال میں لایا تو عین وقت پر جب وہ آئے گا تو میں تسلی تو دلا سکتا ہوں اس کو، مگر اس کے دل میں ایک بات ضرور آ جائے گی، بھئی امانت تھی، آپ نے میری اس امانت کا استعمال کیوں کیا؟ شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو ایک تو امانت ہی ہے، ایک امانت ہے پوزیشن، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوزیشنز بنائی ہوئی ہیں، جابز کی ہوں، عہدوں کی ہوں، مناصب کی ہوں، اس کے بارے میں بھی یہ تاکید کی ہے کہ امانتیں اہل امانت کو، جو اہل ہیں ان کو پوزیشن یہ سپرد کر دو۔ یہ ہے میرٹ سسٹم جو قرآن مجید بتا رہا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اپنی احادیث پاک میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کر رہا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ کتنی بہترین نصیحت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ صاحب امر سے مراد علماء اور حکام ہیں، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، مگر اولو الامر کی اور علماء کی اطاعت مشروط ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہ تو آنکھیں بند کر کے ہم نے لینا ہے، ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، لیکن کوئی دوسرا حکم دے، جب تک وہ حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر نہیں ہے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پھر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ ان تنازعتم فی شیء، اگر تم چھوٹی سی بات میں بھی آپس میں نزاع کرو تو اس کو بڑھاؤ نہ، اپنی نہ چلاؤ، اور یہ مت کہو کہ ہم زیادہ لوگ ہیں، تم کم ہو، ہماری بات چلے گی تمہاری نہیں چلے گی۔ یہ اصول غلط ہیں۔ یہ دنیا، ہم مومن ایسی بات نہیں کر سکتا۔ مومن کا رجحان کس طرف ہو کہ فردوہ الی اللہ والرسول، آؤ بھائی سب اختلاف کو ختم کرتے ہیں، آئیے اس اختلاف کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، جو کہیں گے سر آنکھوں پہ۔ ذالک خیر، یہی کام بہتر ہے۔ اختلاف ختم ہو جائیں گے، بھائی بھائی بن جاؤ گے، آگے بڑھو گے، اگلی نسلوں کو بہترین سبق دو گے کہ ہم مل جل کے چلنے والی قوم ہیں۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اللہ کے رسول آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ طاغوت کا لفظ آیا ہے کہ ایسے نظام کی طرف جو گمراہ کر دے لوگوں کو صحیح فیصلہ نہ ملے، انصاف نہ ملے، اور ادھر کہتے ہیں ہم جی اللہ رسول کو مانتے ہیں۔
وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ اس کے پاس بالکل نہ جائیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ جس نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عدالت، آپ کے کیے گئے فیصلوں، آپ کی دی گئی ہدایات کے مطابق فیصلے نہ کیے، آپ سوچئے، یا نہ چاہے تو وہ کہاں جائے گا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں آپ سے کہ کہیں آپ نے بغیر کسی لحاظ کے صحیح فیصلہ نہ کر دیا۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، یعنی ان کی خیانت ظاہر ہو جاتی ہے۔ ادھر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور اندر سے پتہ چل جاتا ہے ان کا، جب یہ دوسری طرف جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا تم نے ایسا کیا، ایسے لفظ کہے؟ تو قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے، غلط فہمیاں پیدا کرنا مقصد ہو، اور کہتے ہیں موافقت ہو جائے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ اس رسول کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے، اسی کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ لوگ، یہ منافق اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اس وقت یہ تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست رب کی جناب میں کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ جبکہ دین ان کے لیے اتنا کھلا ہے کہ اپنی زیادتی کو، اپنے ظلم کو تسلیم کرتے ہوئے اگر یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں آ کے یہ عرض کرتے کہ اللہ کے رسول ہم نے واقعی ظلم کیا ہے، واقعی زیادتی کی ہے، واقعی ہم زبان سے کچھ کہتے تھے اور دل میں کچھ، واقعی ہمارا مقصد موافقت پیدا کرنا نہیں تھا، لڑانا تھا، ہم اللہ سے اپنی معافیاں مانگنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے درخواست کیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی نرم دل تھے، وہ بھی دیکھتے کہ واقعی یہ لوگ اب آئے ہیں تو رب کی جناب میں ہاتھ اٹھاؤں اور ان کے لیے دعا کروں تاکہ ان کو ہدایت مل جائے اور ان کے دل اسلام کے لیے نرم ہو جائیں اور کو قبول کرنے لگ جائیں۔ فلا وربک، نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ لوگ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ جو کچھ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان، آپ سے عقیدت، آپ کی محبت کا تقاضا کہ آپ جو فیصلہ کریں پہلے تو فیصلے آپ کے پاس لائیں اور آپ اس فیصلے کا حل پیش کر دیں، جب ہو جائے تو پھر اپنے دل میں اس فیصلے پر معمولی سی بھی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ دوسری طرف اگر ہم یہ حکم دیتے کہ چلو اٹھاؤ اپنے آپ کو، تمہاری یہ سزا ہے، سامنے کھڑے ہو، تمہاری تلوار تمہارا اب فیصلہ کرے گی، تمہاری گردن اڑا دی جائے گی کیونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم نے شرک کیا تھا، بچڑے کی پوجا کی تھی، تو ان کو کہا گیا تھا کہ وَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے بندوں کو قتل کرو جنہوں نے شرک کیا تھا۔
تب جا کے اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ایسا حکم اللہ تعالیٰ فرماتے اگر میں دے دوں اور یہ کہوں کہ مدینہ سے نکل جاؤ، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے، تو ان میں سے بہت کم لوگ ہی اس پر عمل کرتے، بڑے بڑے احکام کو ماننے سے انکار کر دیتے، اور یہ تو چھوٹا سا حکم تھا۔ حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ بھی دکھا دیتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں، اور یہ کل قیامت کو نصیب ہوں گے، دنیا میں نہیں، کل قیامت کو۔ اللہ کرے ہم سب کی اصلاح ہو جائے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ بس اللہ کے علم کو لیجئے، حقیقت اسی میں ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلہ کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کافروں کے حوصلے جو ہے نا وہ بڑھ گئے، اور انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں کہ اب مسلمانوں کو تہس نہس کرنا ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ مسلمانوں تیار ہو جاؤ، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ دوسرا مطلب یہ کہ اپنی ٹریننگ بھی لیتے رہو، ٹریننگ کرتے بھی رہو، اپنے افراد مجاہدین بھی تیار کرتے رہو۔ دشمن تمہارا چوکنا ہے تو تم سو نہ، وہ اگر جدید ترین ہتھیار کا استعمال کرتا ہے تو تم بھی کہیں سے تلاش کرو، خود بناؤ، ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ یہ جو الگ الگ دستوں کی بات کی ہے یہ کیا ہے؟ یہی کہ گوریلا جنگ جو ہے اس کو بھی اختیار کر سکتے ہو، اور اسی طرح اکٹھے ہو کر نکلنا ہے تب بھی۔ بہرحال جنگ کی یہ شکلیں ہیں، یہ پرانے دور کی تھیں، آج جنگ کی شکلیں بدل گئی ہیں، لیکن مقابلہ کے لیے تیاری کرنی ہے، اور تیاری جیسے تیسے بھی ہو۔ دشمن جس طرح کی لڑائی لڑنا چاہتا ہے اہل ایمان کو بھی اسی طرح اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم بھی تیار ہیں۔ ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، یہ کوئی آدمی، یہ اشارہ ہے منافقوں کی طرف۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ شکر نہیں گیا، ورنہ میں بھی مارا جاتا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا ہے تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا، خوب دولت مجھے بھی حاصل ہوتی، مال غنیمت ملتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ یہ لڑائی کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے آخرت کی زندگی چاہیے، دنیا کی زندگی اس سودے میں دے رہا ہوں، اور یہ کامیاب سودا ہے کہ اس میں کوئی گھاٹا نہیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا یا غالب رہے گا، غازی بنے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے، بہت بڑا اجر آخرت میں اجر عظیم عطا کریں گے۔ اس لیے مجاہد کے لیے غلبہ ہو یا شکست ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اپنی آخرت پہ نظر رکھتا ہے کہ مجھے اجر وہاں چاہیے۔ اس لیے تو مسلمان جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے آگے بڑھتا ہے،
اور یہ جذبہ دوسروں میں نہیں ہوتا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور رب کی جناب میں فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ آج یہ دعائیں رب کی جناب میں کی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور کوئی نہ کوئی مددگار پیدا کرے گا، اور وہ بڑا خوش قسمت انسان ہوگا۔ ہم محروم ہو جائیں گے، مگر یہ دعائیں کس کے حق میں قبول ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی ہے، اور وقت آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ایسے مظلوموں کے ساتھ دینے کے لیے، اور ان کو ظلم کے شکنجے سے اور ان کے پنجوں سے نکالنے کے لیے ضرور کسی نہ کسی بندے کو اب کھڑا کرنا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ یہ ہے مومن کی لڑائی اور کفر کی لڑائی۔ دونوں کی نیتیں، دونوں کا ایمان، دونوں کا مقصد لڑائی کا بالکل مختلف ہے۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ وہ چالیں چلتا ہے، مروب کرتا ہے، دکھاتا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ڈر پیدا کرتا ہے، مسلمان کو بزدل بناتا ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں یہ چالیں ہیں اس کی، اور شیطان کی چالیں انتہائی کمزور ہیں۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ ابھی لڑائی سے روکے رکھو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ لڑنے کی اجازت نہیں ہے، ابھی ٹھہر جاؤ، لیکن ساتھ ساتھ یہ کام کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا یہ حال ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ وقالو، مگر ان منافقوں کا حال یہ تھا کہ کہنے لگے ربنا لما کتبت علینا القتال، مولا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں تم نے لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی، ہم کچھ تھوڑا سا تیاری کر لیتے، سیکھ لیتے، تیار ہو جاتے، ٹریننگ لے لیتے، کوئی ہتھیار ہوتا ہمارے پاس۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، جی ہاں، ایک ایک قدم موت کی طرف جا رہا ہے، اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ تو آگے بڑھ جاؤ، لڑو بہادر بن کے، اور آخرت کو سامنے رکھو، یا پھر بزدل بن کے یہاں بیٹھو تو پھر بھی دیکھو تمہارا ہر قدم موت کی طرف تمہیں لے جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو، وہاں بھی فرشتہ اجل پہنچ جائے گا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے یعنی فتح ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے یعنی شکست ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام کی طرف اشارے کرتے ہیں، یا دل ہی دل میں کہتے ہیں یہ جناب آپ کی بدولت ہے، ہم شکست کیسے کھا سکتے تھے، آپ کی پلاننگ ہی غلط تھی، آپ خام خواہ لوگوں کو لے گئے ہیں، اتنے بڑے لوگ تھے، تعداد میں اتنی زیادہ تھے، اور تھوڑے سے لوگوں کو لے جا کے مروانا ہی تھا اور کیا کرنا تھا۔ کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، فتح اور شکست، جی ہاں، رنج اور خوشی، یہ سب اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیوں نہیں بات سمجھتے، ایک بنیادی بات ہے، کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اے انسان یاد رکھ تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے حاصل ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ ہوتا فیصلہ اللہ کا ہے، مگر تمہاری اپنی کمائی ہوتی ہے، تم نے اپنا کوئی غلط فیصلہ کیا ہوتا ہے، تم نے اپنی کوئی بزدلی اپنے دل میں پال رکھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت تم پر آتی ہے۔ بہادر بنو، مومن بنو۔
اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کر لی۔ اللہ نے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت قرار دے دیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے میری اطاعت کی۔ سوچئے، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے آپ کو اللہ کے رسول ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اپنی آزادی سے منہ موڑا ہے، بھگتیں گے بعد میں، ہم ان سے پوچھ لیں گے، موقع تھا، چانس تھا، ضائع کر بیٹھیں گے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ آپ کو منہ پر کہتے ہیں کہ ہم بڑے فرما بردار ہیں، مطیع اور فرما بردار ہیں، ہم تو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، جو حکم ہو ہم کرنے کو تیار۔ یہ زبانی ان کے لفظ ہیں، لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا یہ لوگ قرآن پاک پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے یہ ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ حقیقت کئی اس میں مین میخ نکال لی جاتی اور لوگ بتاتے کہ اس میں یہ تضاد ہے، یہ اختلاف ہے، یہ تاریخی بات غلط ہے، یہ بات جو ہے نا ہونی نہیں چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ غیر اخلاقی ہے، معلوم نہیں کیا، لیکن قرآن مجید میں کوئی ایک بات لا کے دکھا سکیں، کوئی ایک بات۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ وہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ خبر کہاں سے نکلی ہے، اس کو پھیلانے کی وجہ کیا ہے۔ وہ ہر کوئی بندہ، ہر مسلمان کمنٹ نہیں دے پاتا، ماہرین کمنٹس دیتے ہیں، انہی کے پاس یہ خبر جانی چاہیے، ان سے پوچھا جائے جناب یہ خبر پہنچی آپ کیا کہتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ صحیح معاملہ کیا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کی مہربانی، اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی تم لوگوں پر اور اس کی رحمت تم لوگوں پر نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ سوائے چند کے تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، بس اے اللہ کے نبی آپ اللہ کی راہ میں لڑتے رہیے، آپ اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ نے پہنچا دیا ہے، باقی جو اپنی عاقبت بنائے گا بنائے گا، اور آپ کا جو ساتھ دینا چاہتا ہے دے، جو پیچھے ہٹنا چاہتا ہے پیچھے ہٹ جائے۔ ہم آپ سے نہیں پوچھنا کہ اس نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ ہاں وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ آپ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساتے رہیے، ان کو بتائیے کہ لڑائی کی کیا خوبیاں ہیں، کیا اس کے نتائج نکلیں گے، اور اگر اسلام میں شہادت آتی ہے تو شہید کا کیا درجہ بنتا ہے۔ وَعَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، یعنی ان کا اقتدار، ان کی درندگی کو اللہ ختم کر دے۔ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ چاہے تو اپنا زور اس دنیا میں بھی ظاہر کر سکتا ہے، اور وہ کرے گا، اور پھر اس کی سزا آخرت میں بڑی سخت ہے۔ مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ جو دوسرے کو اکسائے گا، بتائے گا کہ آؤ مسلمان ہو جائے اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو، خیر اس کے اندر آ جائے، تو یہ بھلائی ہے، اس کا حصہ اس کو ملے گا۔
اور اسی طرح کسی نے کوئی مشورہ لیا یا سفارش کی جو برے عمل کی تھی یا غیر شرعی تھی اور وہ قبول کر لی گئی، اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بہرحال کوئی شخص اگر نیک مشورہ دیتا ہے تو اس کو اس نیکی کا حصہ ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی برا مشورہ دیتا ہے تو اس کا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو۔ جی ہاں، ایک بڑی محبت سے سلام کرے اور دوسرا اکڑ کے اس کو جواب دے، یا بڑا ڈھیلا ہو کے اس کو جواب دے، بڑی بددلی سے اس کو جواب دے، یہ طریقہ مناسب نہیں۔ یا کوئی یہ کہے السلام علیکم تو دوسرا اس کو جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ جواب بھی ہے اور احسن منہا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ کو حساب کرنا آتا ہے، کون کتنے اخلاص سے سلام کر رہا ہے، کون کتنے اخلاص سے تحفہ دے رہا ہے۔ یہ تحفے بھی مراد ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دیے جائیں۔ آپ خود فرماتے ہیں تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ تحفہ لینا آتا ہے تو تحفہ دینا بھی آنا چاہیے۔ تو یہ بہرحال ہے، طریقہ کار یہی ہے، آپس میں محبتیں اسی طرح قائم ہوتی ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی قیامت آنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، دنیا مانے نہ مانے اللہ کی بات زیادہ سچی ہے۔ فَمَا لَكُمْ، پھر مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائیں پائی جاتی ہیں؟ غزوہ احد میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی میدان سے واپس آ گئے۔ کیا ان غداروں کو قتل کرنا چاہیے یا نہیں؟ دو رائیں بن گئیں۔ سمجھایا گیا کہ ایسا اختلاف تمہارے درمیان نہیں ہونا چاہیے، ایک رائے ہونی چاہیے تھی۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے، یعنی وہ تو دشمنوں کے ساتھ جا ملے، یہ ان کا حال تھا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ یعنی یہ گمراہ ہیں، اب یہ گمراہی سے نہیں نکل سکتے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، حالانکہ جس کو اللہ نے راستہ سے ہٹا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ اب نہیں پا سکتے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح مسلمانوں تم بھی کافر بن جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کی حرکتیں کرو اور ہم ایک جیسے ہو جائیں، تاکہ مسلمان نکھر کے ان کے سامنے نہ آئے، وہ کہہ سکے دیکھو یار میں اگر کرتا ہوں تو تم نہیں کرتے۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔
یعنی ان کے ساتھ مسلمانوں کا سا پھر برتاؤ نہ کرو۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ یعنی ان کو کوئی سزا نہیں دینی۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، مگر ان کو لڑائی سے اللہ تعالیٰ نے ایسا دل برداشتہ کیا وہ خود تمہارے پاس آتے ہیں۔ لہذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے، ان کو پھر کچھ نہ کہو۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم، ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنہ کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے، یعنی موقع پا کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلہ سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ لڑائی سے نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پھر پکڑو، اس لیے کہ یہ اب محاربین ہیں، یہ ان سے جا ملیں، چاہتے نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی صلح و صفائی کریں، تو یہ پھر جہاں ملیں انہیں پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے، یہ اجازت ہے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے، یہ قتل شبہ ہے، یہ شبہ والا قتل ہے، یا قتل شبہ عمد کہتے ہیں اس کو، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، پھر اپنے علاقے میں ایک مومن غلام کو لیے اس کو آزاد کر دے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا، ورنہ وہ پورا ملک ناراض ہوگا کہ ہمارا بندہ انہوں نے مار دیا ہے۔ خون بہا ادا کیا جائے اور ایک مومن غلام کو آزاد بھی کیا جائے اپنے علاقے میں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، رہا وہ شخص جو کسی مسلمان کو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے۔ دیکھیے کتنی سزائیں ہیں، کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرنا، اللہ تعالیٰ نے کسی جرم کی اتنی سخت سزائیں نہیں بتائیں جتنی یہ بتائی ہے۔ پہلی سزا فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر غضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 4 سزائیں ہیں، 4 ناراضگیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایک مومن کو کوئی مومن قتل کرتے، سوچنا چاہیے۔ یہ قتل یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ذریعے سے کسی کو قتل کرا دیا جائے، وہ خود شامل ہے، کسی کے کہنے پر اس نے قتل کیا ہے، وہی قاتل ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کر لیا کرو، اور جو تمہاری طرف سلام میں پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔
اگر تم دنیوی فائدہ چاہتے ہو، یعنی اس کو قتل کر کے خدا نخواستہ اس کا مال لینا چاہتے ہو، تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، مستقبل میں انشاءاللہ ملیں گے۔ آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا ہو چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی جب اسلام نہیں تھا تو تم یہی کام کرتے تھے، اب اسلام آ گئے تو کم از کم یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا جو تمہیں اب تعلیمات دے رہا ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو گھر بیٹھے رہتے ہیں سوائے معذوروں کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ میدان جنگ میں گئے ہیں بھائی، ایک ایک قدم اٹھنے پر بھی ثواب، رکھنے پر بھی ثواب، اور پھر میدان جنگ میں زخم کھانے کا یا شہید ہونے کا الگ ثواب، یا پھر زندہ صحیح سلامت واپس آنے کا اور ثواب۔ اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے کہیں زیادہ ہے۔ درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو اسلام تو لا چکے تھے مگر بہت سی وجوہات کی بنا پر مکہ سے ہجرت نہ کر سکے، مجبوریاں بنا لی انہوں نے۔ ان کے بارے میں کہا کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم کن لوگوں میں رہ رہے تھے بھائی، کس ماحول میں رہ رہے تھے؟ کفر کے ماحول میں؟ کیسے لوگ تھے تمہارے ارد گرد؟ مسلمان تھے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ اپنی مجبوریاں یہ بتاتے کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے، اس لیے دین کے حکم نہیں مان سکے، ہم مجبور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے جس طرح دوسرے کر گئے؟ فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہجرت مسلمانوں نے کی، اللہ کے رسول نے کی، انہوں نے ساری تکلیفیں اٹھائیں مگر یہ اپنے گھروں میں رہے۔ کون سا ایمان ہے یہ؟ الا المستضعفین من الرجال، ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ لیکن جن کے پاس ہمت تھی وہ کیوں نہیں نکلے؟ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، ہجرت اقامت دین کے لیے یا دین حق پر قائم رہنے کے لیے یا اس کی دعوت کے لیے، جو بھی ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اللہ وہاں بھی اس کو رزق فراہم کر دے گا۔ کوئی ہجرت کر کے تو دیکھے، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستہ ہی میں اسے موت آ جائے، ناکامی پر بھی اجر ہے، پوری ہجرت نہیں کر سکا، راستے میں ہی موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو، خشکی کا ہو، بری ہو، فضائی ہو یا بحری ہو، تو کوئی مضائقہ نہیں اگر تم نماز میں اختصار کر دو۔ یعنی وسوسہ مت لانا دل میں کہ جناب یہ کمی شاید گناہ تو نہیں کہ نماز میں 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں جبکہ 4 رکعتیں فرض ہیں۔
خصوصاً خاص طور پر ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ تو بات تو ان کی تھی جو خوف کی، سفر میں جاتے تھے، امکان ہوتا تھا کہ ادھر گھات لگائے کہ کفار نہ بیٹھے ہوں، اچانک ہم پر اٹیک کر دیں۔ تو ایسی صورت میں کہا الرٹ رہو، اپنی نماز پڑھ لو، 2 رکعتیں پڑھ لو، تمہیں اجازت ہے۔ یہ اجازت دی، اور پھر یہ رخصت مسافر کو بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دی۔ آپ خود اس رخصت کا استعمال کرتے، اور سفر میں جب نکلتے تو آپ نماز کو، جو 4 رکعتوں والی نماز ہوتی تھی، آپ اس کو 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی ان کو اکٹھا بھی کر لیتے تھے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کیونکہ وہ کافر کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اللہ کے نبی جب آپ مسلمانوں کے درمیان ہوں اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں، یہ ہے جنگ کی حالت میں، دیکھیے نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ آپ ہوں یا آپ کا کوئی نائب ہو یا کوئی امام ہو جو فوج کے ساتھ ہے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو۔ میدان جنگ میں عین لڑائی کے وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ وہ ایسا کرنا ہے، 2 گروہ بن جائیں فوج کے، ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جو نگران تھا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ آپ 1 رکعت پڑھائیں گے، وہ پیچھے ہو جائیں گے، پچھلا گروہ آ جائے گا، اور نبی علیہ السلام کی دوسری یا امام کی دوسری، اور جو پیچھے والی نئی صف آئے گی ان کی وہ پہلی۔ اب باقی پچھلے لوگ کیا کریں جنہوں نے 1 رکعت پڑھ لی؟ وہ اب تلوار چلا نگرانی کرتے کرتے اور لڑائی لڑتے لڑتے اپنی دوسری رکعت پوری کر لیں، بس۔ اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں، اچانک تم پر حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى، البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، رکھ دو، کیونکہ لڑائی اس وقت تھم جاتی ہے۔ یا بیمار آدمی لڑ نہیں سکتا تو وہ اپنا ہتھیار رکھ دے، باقی لڑیں اس کی جگہ۔ تو بہرحال امت کو ہمہ وقت بیدار رہنے کی ضرورت ہے، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب نماز سے تم فارغ ہو جاؤ، 1 رکعت امام کے ساتھ اور 1 رکعت علیحدگی میں تم نے پڑھ لی، اور نماز پوری ہو گئی 2 رکعتوں سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، تو پھر بھی بس سمجھو، یہ نہ سمجھو نماز پڑھ لی، نہیں، تو کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ نماز میں تخفیف ہو گئی مگر ذکر الہی میں نہیں ہوئی۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جب اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ جب اطمینان امن کی حالت میں ہو تو پھر پوری نماز پڑھو۔ اسی طرح سفر سے واپس گھر آ جاؤ تو یہ امن کی حالت ہے، اب پوری نماز پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، حقیقت یہ کہ نماز ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کی گئی ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری مت دکھاؤ، یعنی جب تعاقب کی ضرورت آئے تو آگے بڑھو، چلو۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، وہ بھی تمہارا تعاقب کر رہے ہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ یہ کیا امیدواری ہے؟ اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، اجر دے گا، ثواب ملے گا، شہید ہو گئے تو جنت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جانتا اور وہ حکیم و دانا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ دین کا دشمن کون ہے اور ان کی کمزوریاں کیا کیا ہیں، وہ تمہیں آگاہ کر رہا ہے۔
انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اللہ کے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ کیجیے۔ یہ راہ راست اللہ آپ کو کیا دکھاتا ہے؟ یہ سنت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے، اسی کے مطابق آپ فیصلے کرتے تھے۔ یہی حجت ہے، یہی ایک دلیل ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا انکار نعوذ باللہ سنت کا انکار ہے، اور اس کے مفہوم کو بگاڑا نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو سجھائے آپ اس کے مطابق جو کہیں جو کریں، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بما اراک اللہ، یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے آپ کو سجھائی ہے، آپ اس کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیے، آپ بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے مت بنیے، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کیجئے، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ، اور اللہ کے نبی آپ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی حمایت بالکل نہ کیجیے۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار ہو اور معصیت پیشہ ہو۔ یستخفون من الناس، یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات کو چھپا سکتے ہیں۔ کیوں چھپاتا ہے بندہ؟ تاکہ ذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو۔ ولا یستخفون من اللہ، مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جرائم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ منافق کو جرم کرتے وقت اللہ سے شرم نہیں آتی۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اللہ کی مرضی کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، آپس میں رازدانہ، اللہ کے رسول کے خلاف۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم، ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ اصل پیشی تو آخرت کی ہے، اس کی عدالت کی ہے۔ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ کون مقدمہ لڑے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، مگر اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، غلطیاں کرتے ہو، جانتے اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو، باز آ جاؤ ان سے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا، معافی کا دروازہ کھول رکھا ہے، آؤ اس طرف۔ مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ یہاں کوئی برائی ہو، مثال کے طور پر میں نماز کو چھوڑ دوں، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ میں خدا نخواستہ شراب نوشی شروع کر دوں، یہ بہت بڑی کمائی، بہت بڑی گمراہی ہے۔ میں خود ہی اس کی سزا بھگتوں گا، خود ہی اللہ نے مجھ سے ہی پوچھنا ہے، یہ ساری کمائی میرے خلاف ہی جائے گی۔ فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ، یقیناً اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے، یعنی چھوٹے بڑے گناہوں کو وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا ہو، یعنی یہ بھی انسان کے ضمیر اور اخلاق کی پستی کی انتہا ہے کہ جرم خود کرے اور تھوپے کسی اور پر۔ ثم یرمی بہ بریئا، بے گناہ پر انسان تھوپ دے، یا اس نے تو بے گناہ انسان پر تھوپ دے، اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔
وہ تو بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ 2 جرم اس نے کیے ہیں، ایک تو کسی کے سر پہ تھوپا ہے اور دوسرا خود بڑا گناہ کیا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے اللہ کے نبی، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، یعنی ہم یہ وحی نازل نہ کرتے اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی، تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ بڑے زبان دراز تھے، زبان جانتے تھے، بولنے والے تھے، مجرموں کی پشت پناہی کرنے والے یہ لوگ ایسے ایسے دلائل دے رہے تھے کہ کسی طرح آپ کو مغالطے میں ڈال کے آپ سے کوئی فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا جائے۔ اللہ کی رحمت تھی، وہی نازل ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ آپ سے صحیح فیصلے کرا لیتا تھا۔ حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور اللہ کے رسول آپ کا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے جس میں ساری حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی ہیں، اور آپ کو وہ کچھ بتایا ہے جو آپ کو معلوم نہیں تھا، اور اس کا فضل تو آپ پر بہت ہے۔ یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ 2 آپس میں بیٹھ کے جب سرگوشی کرتے ہیں، بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم گپ شپ کر رہے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے؟ غیبت ہوتی ہے، کسی کے بارے میں بڑے غلط قسم کے کمنٹس ہوتے ہیں، شکوک و شبہات ایک دوسرے کو ہم کنوے کر رہے ہوتے ہیں، بدگمانیاں ایک دوسرے کے بارے میں پیدا کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اکثر و بیشتر سرگوشیوں میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس لیے بتا رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے، کوئی آ کے کسی کو سرگوشی میں یہ کہے کہ بھئی یہ فلاں بندہ ہے، وہ نیکی کمانی ہے، تو اس پر کچھ مہربانی کر دو، اس کو کچھ دے دو، یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے، تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حالے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا نقطہ نظر اس کو پسند نہیں، وہاں سے وہ منہ موڑتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اہل ایمان کا راستہ بھی اس نے چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ بھی اس نے چھوڑ دیا، بلکہ رسول کی مخالفت پر اس نے ٹھان لی کہ میں نے رسول کی سنت کو نہیں ماننا، میں نے رسول کی بات کو نہیں ماننا، میں الٹا ہی کام کروں گا۔ تو کرے، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم بھی اسی کی طرف اس کو چلاتے چلے جائیں گے جدھر وہ خود۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا، کیونکہ یہ مشرکانہ عقائد اس نے اپنا لیے، وہ اللہ سے کٹ گیا، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا تھا، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی وہ تجھے بھی دیں گے، تیری راہ میں بھی خرچ کریں گے، مگر میری راہ میں بھی خرچ کریں گے، میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ معبود ہیں، ان کے نام پہ بھی تم چڑھاوے چڑھاؤ، ان کے سامنے بھی عاجزی کرو، ان کو بھی سجدے کرو، ان کے آگے بھی جھکو، میں انہیں بہکاؤں گا، عقلی طور پر بھی ان کو مات دے دوں گا، ہر معاملے میں یہ بڑے سمجھدار ہوں گے، مگر تیرے معاملے میں یہ مات کھا چکے ہوں گے، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، ان کے جذبات اور احساسات کے ذریعے میں انہیں حکم دوں گا
کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے اور کہیں گے کہ یہ فلاں بت کے نام کے لیے وقف ہے، یہ فلاں دیوی کے نام کے لیے ہے، یہ اس پر قربان ہوگی، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خدائی ساخت بنائی ہے، جو اپنی ساخت بنائی ہے، ہمیں وہ پسند کیوں نہیں؟ کیا اس کی اس بناوٹ میں ہمیں کوئی شبہ ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مگر بندہ اس پہ راضی نہیں ہے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو ولی بنائیے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے، یہ تو دشمن ہے۔ یعدہم ویمنیہم، وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، سمجھاتا ہے، دیکھو کوئی حشر نشر نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، یہ بحث قرآن رسول، یہ وحی الہی بھی کوئی شے نہیں، یہ ہے قرآن کی، یہ شیطان کی باتیں ہیں۔ وَيُمَنِّهِمْ، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے۔ شیطان انسانی جذبات سے کھیلتا ہے، امیدیں دلاتا ہے کہ یہ برا کام کر لو، کوئی حرج نہیں، بعد میں معافی مانگ لینا۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، مگر شیطان کے سارے وعدے سوائے فریب کے اور کچھ نہیں ہیں، یہ فریب دیتا ہے۔ ورنہ انسان خود سوچے، کون اپنی زندگی کی ضمانت لے کے آیا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے ان چیزوں سے جو انسان اپنی ساخت کو بدل دے؟ اور کیا ہو جاتا ہے ایسے خیالات سے جو دنیا تو بتائے اور بندہ اس پر فرم ہو جائے اور اس کے بعد چند لمحے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے؟ دھوکہ ہے شیطان کا۔ اولئک مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے وہ زندگی جو قرآن و سنت کے سائے میں انسان گزارے تو اللہ تعالی ہمیشہ کی بہترین زندگی آخرت میں مسلمان کو، مومن کو دیتا ہے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، نجات کا دار و مدار نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے مسلمانوں اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ اور جی میں مسلمان ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، دوسروں نے جہنم میں جانا ہے، اور وہ بھی یہی کہیں کہ ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، جنت میں ہم نے جانا ہے، کوئی اور جا نہیں سکتا۔ یہ سب آرزو ہیں، یعنی ہماری آرزوؤں پر نہ نجات کا کام، نہ دار و مدار ہے، اور نہ ہی خدا نہ خواستہ ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اصل اصول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ بس برائی سے بچنا ہے، کسی کے کہنے پہ برائی نہیں کرنی، اور کسی کے برتے پر کہ یہ چونکہ نیک ہے، یہ چونکہ میرا خدا ہے اور یہ مجھے بخشوا دے گا لہذا میں برائی کر لوں، کوئی حرج نہیں۔ نہیں، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو خود برائی کرے گا اس کی جزا، اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں جب اللہ نے سزا اس کو دینا چاہی تو اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، یعنی اس نیک عمل کا محرک ایمان ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریق زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ خلیل کہتے ہیں مخلص دوست کو، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا قریب کر لیا تھا، ان کو بڑا اعلیٰ مقام دے رکھا تھا، اللہ کے ہاں وہ بڑی مقبول شخصیت تھے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے،
اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے اللہ کے رسول عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے، مگر جواب اس کا آگے آ رہا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بھی فتویٰ پوچھا جاتا، قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملہ میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے۔ وہ شروع میں آ چکے ہیں۔ اس صورت کے شروع میں یتیموں کے احکام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، کمزور ہیں، کمزور بچے ہیں۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، یہ ہے مقدمہ، اور جو بھلائی تم کرو گے، یعنی عورتوں کے حقوق بھی تم ادا کرو گے، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائیں گی۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اب سوال کا جواب ہے، جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، عورت کو سمجھایا ہے، کوئی مضائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے کہ حقوق کی کمی بیشی اس پر صلح ہو سکتی ہے۔ طلاق نہ دے، رکھ لے بیوی کو اور اسے کہے کہ میں تمہارے یہ حق ادا نہیں کر سکتا، یا تمہیں زیادہ سے زیادہ ہر مہینے میں اتنا کچھ دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو حق مرد پر ہے، اس میں وہ تھوڑی سی کمی بیشی کروا لے تو اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آپس میں صلح بھی کر لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں بھی صحیح۔ صلح بہرحال بہتر ہے، بس صلح اچھی ہے۔ علیحدہ ہو جانا، لڑائی لڑ کے ایک طرف روٹ کے بیٹھ جانا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، یعنی صلح نہیں کرنا چاہتے، تنگ دل ہو جاتا ہے، دوسرے کی بات نقطہ نظر فوراً نہیں قبول کرتا، وہ کہتا ہے نہیں میں جو کہہ رہا ہوں بس یہی ٹھیک ہے، میں دوسرے کی بات نہیں مان سکتا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کے نفس میں آ جاتی ہے اور صلح سے ذرا وہ پرے ہٹتا ہے۔ لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقین رکھو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ یعنی تم بڑی اچھی لائف گزارنا جانتے ہو، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، تمہارا انجام پھر اچھا ہوگا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ یعنی یہ سوچو کہ میں 3 شادیاں کر لوں، 2 کر لوں یا 4 کر لوں، بات یہ ہے کہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ تم ان کے درمیان انصاف کر سکو، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، حقیقت ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ میں جب 2 بیویوں کے ساتھ بنا نہیں سکتا تو خدا نخواستہ میری ایک بیوی تو ہو اور دوسرا میں غلط راستہ اختیار کر لوں اور بدکاری میں انوالو ہو جاؤں، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش یہ کرو کہ جب بھی تمہاری یہ خواہش بنے کہ میں دوسری بیوی لانا چاہتا ہوں تو انصاف اور عدل، حقوق میں برابری بیویوں کے درمیان، اس کو اہمیت دو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو، وہ یہ سمجھے نہ میں شادی شدہ ہوں نہ میں مطلقہ ہوں، ایسا نہ کرو اس کے ساتھ۔
اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں، یعنی نہیں بن پا رہی ان کی، نہیں صلح کی کوشش ہو رہی، نہیں صلح ہو رہی، میاں کا نشوز ہے، میاں توجہ نہیں دے رہا اپنی بیوی کی طرف، تو پھر بھی اگر دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں تو یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی جدائی کی صورت میں اللہ ہر ایک کو غنی کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ ہی کا ہے، لہذا کفر مت کرو، اسی کو مانو، اسی کے آگے جھک جاؤ، اسی کے بندے بن جاؤ۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، اسی سے مانگو بھلے بندو، اور ہر تعریف کا مستحق بھی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس، اگر وہ چاہے، نہ مانو گے تو پھر یہ بھی سوچ لو کہ اللہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے جو اس کے فرما بردار ہوں، جو اس کی قدر کریں، جو اس کا شکر ادا کریں۔ یہ ہے کتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ایسا نہیں کر رہا کہ ہم سے یہ موقع چھین رہا ہو، ہمیں موقع دے رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، کوئی کام کر رہا ہو، اس کی نیت دنیا میں اجر پانا ہو، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، توحید کے بعد اب انصاف کے علم بردار بن جاؤ، انصاف کرو، انصاف کے پہلو کو مت چھوڑو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو۔ تمہارا کام انصاف کرنا ہے اور انصاف کا علم بلند کرنا ہے، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کے زد خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر بھی کیوں نہ پڑتی ہو، انصاف ضرور کرنا ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ انصاف کرو، ترس نہ کھاؤ، انصاف کرو۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو کہ یہ غریب آدمی ہے یا یہ امیر ہے، اس کی بے عزتی ہو جائے گی، اس کا مقام گر جائے گا، اور یہ غریب آدمی ہے کوئی بات نہیں، یہ ذلیل ہوتا ہے، جیل میں جاتا ہے جائے، لیکن جو مجرم ہے اس کے حق میں ساری زبانیں بول رہی ہیں، اور جو مظلوم ہے اس کے حق میں کوئی نہیں بول رہا، یہ کون سا انصاف ہوتا ہے؟ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ مراد یہ کہ پہلے ایمان لا چکے ہو لیکن سچے دل سے مانو، سنجیدہ ہو جاؤ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔
बश्शिर المنافقین، اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں یہ مژدہ سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ مجرم کو جیسے کہا جاتا ہے نا چلو جیل کی سیر کر رہے ہیں، تو یہاں مراد یہی ہے کہ انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں مت بیٹھو، یعنی ٹھنڈے دل سے اس کو مت برداشت کرو، وہاں نہ بیٹھو، اٹھ کے چلے جاؤ، ورنہ پتہ چل جائے گا کہ تم انہی کے ساتھی ہو۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر اس نصیحت کے بعد تم پھر ان کے ساتھ بیٹھتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو کہ تم بھی دین کا مذاق اڑانے والے ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم، یہ منافق تمہارے معاملہ میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بدلتا ہے، شکست ہوتی ہے یا فتح ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی اور اگر اللہ کی طرف سے آپ کو فتح نصیب ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم آپ کے ساتھ نہ تھے، ہم نے تو نمازیں پڑھی ہیں، ہم تو آپ کے پیچھے تھے۔ اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، ہم بھی لڑ سکتے تھے مگر ہم پیچھے رہے صرف اس لیے کہ تمہاری جیت ہو جائے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا، یہی کام کیے ہم نے، تمہیں خبریں دیں، تمہیں اطلاعات پہنچائیں، بتایا کہ وہ کس طرح وہ تیاریاں کر رہے تھے۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملہ کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلہ میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ آخرت میں بھی یہ بتائی، لیکن دنیا میں بھی ایسا ہی ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ خود بدقسمت لوگ ہیں۔ رسول قرآن ان کے سامنے ہے، مسلمان ان کے سامنے ہیں، مگر یہ نہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں نہ سیدھے کام کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک مار ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، کفر و ایمان کے درمیان یہ ڈاواں ڈول ہیں۔ جی ہاں، یہ بے پیندے ہیں، بے پیندے، جدھر جھکاؤ ہو وہ ادھر جھکتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ اللہ تمہیں بار بار کہہ رہا ہے پھر بھی تم نہیں مانتے۔ کل اللہ تعالیٰ تم سے یہی پوچھے کہ تم نے ان کو دوست کیوں بنایا، تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، فاولئک مع المؤمنین، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام خواہ سزا دے؟ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو، اسلام قبول کرو، سیدھے ہو جاؤ، ضرور منافقت کو اپنانا ہے، ضرور ادھر جھکنا ہے، مسلمانوں کی طرف جھکو،
کبھی ادھر، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کون اعتماد کرتا ہے ایسے شخص پر؟ اس کی خود اپنی حیثیت بھی لوگوں کے درمیان مشکوک ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تو نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں سزا دے۔ ایمان لاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا قدردان ہے۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ واقعی تم لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس کی شکر گزاری کی اور اس کا کہنا مانا اور اس کی راہ میں بڑی قربانیاں دیں۔ علیمہ، اور سب کے حال سے وہ بخوبی واقف بھی ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔